الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا شريك له في الخلق والأمر إرغاما لمن جحد به وكفر ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد من قعد وقام وصل على محمد وعلى آل محمد بعدد من صلى وصام قابل صدر احترام بزرگوں، بھائیوں، عزیز دوستوں، آج 4 فروری سن 2022 2 رجب المرجب آپ کی اس مسجد بلال مسجد میں جمعہ کا باقاعدہ افتتاح ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے میں آپ تمام اہل محلہ کو، مسجد کی انتظامیہ کو اور بالخصوص آپ کی مسجد کے امام اور خطیب حضرت شاہ صاحب کو خصوصی طور پر جمعہ کے آغاز اور افتتاح پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اس کار خیر کو آپ کے لیے اور آپ کی آئندہ آنے والی ساری نسلوں کے لیے خیر، بھلائی، برکات اور رحمتوں کا ذریعہ بنائے، اور ہمارے اس عمل کو اللہ کی ذات معاشرے میں خیر اور بھلائی کے پھیلانے اور شر اور فساد کے روکنے کا ذریعہ بنائے۔ جمعہ کا دن
اللہ نے اہل ایمان کو خصوصی طور پر عطا کیا ہے۔ یہ شعائر اسلام میں سے ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب تک میری امت شعائر اسلام کی تعظیم کرتی رہے گی، اللہ کی طرف سے رحمتیں اور برکتیں اس امت پر اترتی رہیں گی، اور جب ہمارے دلوں سے ان شعائر اسلام کی عظمت ختم ہو جائے گی، جمعہ کی نماز کا اہتمام ہمارے اندر سے اٹھ جائے گا، ہم اپنے کاموں میں، کاروبار میں، اپنے معاملات میں اس حد درجے تک مصروف اور مشغول ہو جائیں گے کہ پھر ہمیں اس دن کی عظمت کا احساس نہیں ہوگا۔ تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رحمتیں اور برکتیں تم سے اپنا منہ پھیر لیں گی۔ انتہائی بابرکت دن ہے، اور ہمیں اس کی عظمت کو ذہن میں رکھ کر اس دن کو اللہ کی عبادت میں اور ذکر میں صرف کرنا چاہیے۔ زمانہ قدیم سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل عرب کے معاشرے میں یہ جو دن تھا اس کا نام جمعہ نہیں تھا، یہ نام اسلام نے اس دن کو دیا ہے۔ اس کا اصل نام عرب میں عروبہ تھا، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد اعلیٰ ان کے خاندان میں اوپر جا کر آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم جناب عبداللہ نے، ان کے والد محترم جناب عبد المطلب ہیں، ان کے والد مکرم جناب ہاشم ہیں، ان کے والد محترم عبد مناف ہیں، اور عبد مناف کے جو والد تھے ان کا نام کعب ابن لؤی تھا۔ یہ سارا سلسلہ عظمت والا ہے، مقدس ہے۔ اللہ نے عقیدہ توحید قبل از اسلام بھی ان میں باقی رکھا ہوا تھا، عظمت والے لوگ تھے۔ تو یہ جو کعب تھے ان کا معمول یہ تھا کہ ہفتے میں ایک دن، یہ جو 7 دن ہیں ہفتے میں، ان میں سے ایک دن لوگوں کو اکٹھا کر کے ان کے سامنے بیان فرمایا کرتے تھے، اور اس میں وہ کہتے کیا تھے؟ اللہ کی توحید کی بات، ملت ابراہیمی بیکار بند رہنے کا حکم، اور ساتھ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی خوشخبری سنایا کرتے تھے کہ لوگوں آئندہ چل کر اللہ کی ذات نے ہماری نسل اور اولاد میں ایک شخصیت کو پیدا کرنا ہے کہ جن کا نام نامی محمد الرسول اللہ ہوگا، وہ اس امت کے آخری نبی اور رسول ہوں گے۔ آپ کے آنے کی خوشخبری سنایا کرتے تھے۔ اسی ہفتے میں وہ کون سے دن کے کام کیا کرتے تھے؟ انہوں نے جو دن متعین کیا یہ جمعہ کا دن تھا، اور پھر اپنے طور پر انہوں نے اس دن کا نام بھی جمعہ رکھا ہوا تھا، اس بنیاد پر کہ وہ سارے لوگوں کو جمع کرتے تھے۔ جمعہ کا معنی ہی جمع کرنا ہے، اور اس میں بڑی جامعیت ہے۔ اب جمع کرتے تھے لوگوں کو، یہ خطبہ دیتے تھے، نام رکھا جمعہ، لیکن یہ نام اتنا مشہور نہیں ہوا جتنا وہ پہلے کا عرب کا جو نام چل رہا تھا، بس وہی چل رہا تھا۔ پھر اسلام میں آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ طور پر اس دن کا نام بھی جمعہ رکھا، اور قرآن پاک میں بھی لفظ جمعہ ہی اس دن کے لیے استعمال ہوا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، اور یہ کتنا عظمت والا دن ہے کہ اللہ نے، حدیث میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیر یوم طلعت
علیہ الشمس، جتنے دن کائنات میں انسانوں پہ آتے ہیں ان میں سب سے بہترین دن جمعہ کا دن ہے۔ فیہ خلق آدم، اسی دن اللہ نے تمہارے جد اعلی حضرت آدم کی تخلیق فرمائی تھی، اسی دن اللہ نے حضرت آدم کو جنت میں داخل کیا تھا، اسی دن اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین پر اتارا تھا، اور یہی وہی دن ہے، اسی دن اللہ کی ذات قیامت برپا کریں گے۔ اب ساری کائنات سے انسانوں کے مزاج اور کردار کے مطابق مٹی کے ذرات اکٹھے کیے گئے۔ یہ جتنے مزاج ہیں انسانوں کے، جتنی سوچیں ہیں، جتنی رنگتیں ہیں، جتنے انداز ہیں، قد و قامت ہے، یہ کیا ہے؟ یہ مٹی کا اثر۔ اب یہ مٹی کے سارے ذرات اکٹھے ہوئے، ان سے انسان اول سیدنا حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی۔ تو مٹی اکٹھی کی گئی ساری انسانیت کے لیے، کون سے دن؟ جمعہ کا دن۔ تو لفظ جمعہ اس پر بھی صادق آتا ہے۔ اور پھر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت قائم ہونے تک جتنے انسان کائنات میں آئیں گے سب کو اللہ اکٹھا فرمائیں گے۔ کوئی کہاں پہ ہے، کوئی دنیا کے کس کونے پر، کوئی کسی قبرستان میں مدفون ہے، بکھرے پڑے ہیں پوری کائنات میں، اور پوری کائنات میں بکھری یہ ساری انسانیت کو اللہ نے جس دن اکٹھا کرنا ہے، جمع کرنا ہے، اسی دن کو جمعہ کا دن کہتے ہیں۔ یہ بڑی عظمت والا دن ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مکہ میں تشریف فرما تھے، ہجرت نہیں ہوئی تھی، کہ مکی دور کے اختتام کے قریب قریب جمعہ کی فرضیت کا اعلان ہو گیا تھا، لیکن مکہ میں جمعہ ادا نہیں ہوا۔ کیوں؟ حالات نہیں تھے، ترتیب نہیں بن رہی تھی، حالات بڑے سخت تھے۔ لیکن کیا ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کو جنہوں نے رسول اللہ سے پہلے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی تھی، ان کو پیغام بھیجا کہ اللہ نے جمعے کی فرضیت کا حکم دے دیا ہے، لہذا اب تم مدینے میں جمعہ شروع کر دو۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ جمعہ شروع ہونے سے قبل، جمعہ کا حکم آنے سے قبل، ابھی یہ حکم آیا نہیں تھا، اللہ کے نبی نے پیغام بھیجا نہیں تھا۔ مدینہ والوں کی تعلیم کے لیے سیدنا مصعب بن عمیر، شہزادہ اسلام مصعب بن عمیر، ان کی تعلیم کے لیے مدینہ کیے ہوئے تھے۔ اب وہ اپنے طور پر تبلیغ کر رہے ہیں، اور پھر وہاں پر اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں۔ اب ان صحابہ نے مدینہ میں پہلے مشورہ کیا کہ بھئی چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے روزانہ ہم رسول اللہ کے دین کی دعوت تو دے رہے ہیں، لیکن اس کے لیے خاص ایک دن ہو، اس دن میں ہم خصوصی طور پر، باقی 6 دن عمومی دعوت اور ایک دن میں خصوصی دعوت کا اہتمام۔ مشورہ ہو رہا تھا کون سا دن متعین کرے۔ اب صحابہ نے یہ مشورہ کیا کہ ہفتے کا دن نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ہوگا؟ کہ ہفتے کا دن یہودیوں کے ہاں عبادت کا متبرک دن ہے، یہودیوں کے ساتھ مشابہت نہ ہو، کوئی اور دن، اتوار کا دن۔ انہوں نے کہا نہیں، یہ عیسائیوں کی عبادت کا دن ہے، یہ بھی نہ ہو۔ اور بال اتفاق پھر طے یہ ہوا کہ جمعہ کا دن ہم لوگوں کو اکٹھا کر کے رسول اللہ کے دین کی خصوصی دعوت دیا کریں گے۔ اب جمعہ کو اکٹھا کر دیا۔ ابھی اللہ نے جمعے کا حکم نہیں دیا، رسول اللہ نے اس کی فرضیت کا اعلان نہیں فرمایا، صحابہ نے مشورے سے پہلے ہی طے کر لیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے صحابہ کے مزاج میں
اسلام کا وہ رنگ رکھا تھا کہ صحابہ کا مزاج بتا دیا کرتا تھا کہ اسلام کی روح کیا ہے. اس لیے کہ صحابہ کوئی عام لوگ تھوڑے ہی ہیں، یہ تو جمال نبوت کا عکس کامل ہیں. صحابہ جمال نبوت کا عکس کامل ہیں. ان کے مزاج میں اللہ نے فطرت میں یہ باتیں رکھی ہوئی تھی. وہی دن متعین کیا اپنے مشورے سے بھی کہ جو حکم اللہ نے بعد میں اپنے نبی پہ نازل کیا. رسول اللہ نے حکم فرمایا مکہ مدینہ میں جمعہ شروع کر دو. تو مدینہ طیبہ میں اسلامی تاریخ کا سب سے پہلا جمعہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھایا تھا. اس کے بعد اللہ کے نبی خود ہجرت فرما کے آگے. بڑا عجیب منظر تھا ہجرت کا، کئی دن کا سفر، اور اللہ نے منتخب کیا تھا کہ میرے نبی اس سفر میں نے آپ کے رفیق کے سفر کے لیے ایک آدمی کو متعین کیا ہے. کون ہے وہ؟ جسے دنیا ابو بکر صدیق کے نام سے یاد کرتی ہے. اللہ نے حکم دیا تھا، جبریل امین آئے. تفسیر حسن عسکری، اللہ کے نبی کے پاس جبریل امین آئے. ان اللہ امرک ان تستثب ابا بکر فانه آنسک وآذرک وصاحبک وثبت على تعاهدک وتعاقدک وفي الجنة من رفقائک وفي غرفاتها من خلصائک. میرے نبی ابو بکر کو لے کے جا، اس سے زیادہ غمخوار، مدد کرنے والا، آپ کا ساتھی، وفادار، آپ سے زیادہ پیار کرنے والا کائنات میں کوئی نہیں. میں نے اسے جنت میں آپ کا رفیق بنایا، اس کو لے کے چل. خود اللہ کے نبی نے ہجرت فرمائی. اب مدینہ کے لوگ جب پتہ چلا اللہ کے نبی تشریف لا رہی، ان کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں تھی. حضرت انس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اسلام کی تاریخ میں مدینہ والوں کے لیے اس دن سے زیادہ خوشی کا دن کوئی نہیں تھا کہ جس دن اللہ کے نبی تشریف لائے تھے مدینہ طیبہ میں. اور پوری کائنات میں اس دن سے زیادہ پریشان کون دن کوئی نہیں تھا کہ جس دن اللہ کے نبی نے دنیا سے پردہ فرمایا تھا. یہ 2 دن بڑے یادگار دن ہیں اسلام کی تاریخ میں. اللہ کے نبی تشریف لا رہے ہیں مدینہ میں. اب کیا ہوتا ہے، روزانہ مدینہ کے لوگ استقبال کے لیے سامنے پہاڑی پہ جا کے بیٹھ جاتے ہیں. جدھر سے مکہ کا راستہ آتا ہے، اب پہاڑی پہ بلند جگہ پہ چڑھ کے دیکھ رہے ہیں کب اللہ کے نبی کی سواری تشریف لائے گی. سارا دن انتظار کرتے. شام ہو جاتی، اندھیرا پڑتا تو واپس چلے جاتے. پھر دوسری صبح پھر دوڑ کے خوشی کے مارے جا کے بیٹھ جاتے. اور اچانک اللہ کے نبی ایک دن تشریف لے آئے. اب منظر کیا تھا؟ مدینہ والوں نے تو دیکھا ہوا نہیں تھا. مدینہ والوں نے سب نے تو رسول اللہ کی زیارت نہیں کی ہوئی تھی. وہ چند جو گئے تھے بیعت کرنے کے لیے وادی عقبہ میں، بس انہوں نے انتظار کیا تھا. اب اللہ کے نبی کیسے ہوں گے؟ اب یہاں ایک بات کہہ رہا ہوں، آپ کے ایمان کی تازگی کے لیے ایک بات کہہ رہا ہوں. اللہ کے نبی کیسے ہوں گے؟ جب ایک آدمی کا ہم تذکرہ سنتے رہیں، اس کے کارناموں کو پڑھتے اور سنتے رہیں، اس کی باتیں ہوتی رہیں، آدمی ذہن میں ایک خاکہ بناتا ہے. وہ ایسا ہوگا، وہ ایسے چلتا ہوگا، وہ ایسے بولتا ہوگا، اس کی شکل و شباہت ایسی ہوگی، ایک نقشہ بناتے ہیں. اب مدینہ کے گھر گھر میں میرے نبی کا چرچا ہے، اللہ کے نبی تشریف لا رہے ہیں. اب بچے بھی سنتے ہیں، بچیاں بھی سنتی ہیں. اب بچوں کے ذہن میں کیا ہوگا؟ جب انہوں نے کہا کہ وہ تو ایسے ہیں، وہ بہادر ہیں، وہ جرت مند ہیں، وہ سچے ہیں، وہ امین ہیں، وہ صادق ہیں، وہ خوبصورتی کی انتہا ہے، وہ ایسے ہیں، تو بچیوں نے کیا کیا؟ بچیوں نے اپنے ذہن میں ایک خاکہ بنا لیا. میرے نبی کیسے ہوں گے؟ اب خاکہ کے ذہن میں بنا گھر میں، جیسے میرے چچا ہیں، جیسے میرے والد ہیں، جیسے میرے بڑے بھائی ہیں، بس وہ ایسے ہوں گے. اب
अब मोहब्बत के साथ जो नक्शा बन सकता था, बच्चियों ने अपने ज़हन में अपने रिश्तेदारों के नक्श जमा लिए, लेकिन फिर क्या हुआ? मेरे नबी के हुस्न का आलम क्या है? फिर क्या हुआ? अचानक अल्लाह के नबी तशरीफ ले आए और बच्चियों की पहली नजर पड़ी पैगंबर के चेहरे पर। क्या कहा? यकदम एक जुमला कहा, तला अल बद्र अलैना मिन सनियातिल वदाही। वो हमारे सारे ख्यालात गलत साबित हो गए हैं। हम तो ये समझते थे वो हमारे चचा जैसे होंगे, वो हमारे मामुओं जैसे होंगे, वो हमारे भाइयों जैसे होंगे। अल्लाह की कसम, ये तो ऐसे नहीं, ये तो ऐसे लगता है जैसे 14वीं का चांद निकल आया हो। यूं मेरे नबी मदीना में आए। कहां रह गया मेरा चचा, कहां मेरा वालिद? हमने इससे ज्यादा खूबसूरत तो कायनात में कोई देखा ही नहीं। 14वीं का चांद भी जिसका मुकाबला नहीं कर सकता, मेरा नबी वो नबी है। ये मंजर था। आगे अल्लाह के नबी, और सबसे पहले आपने मस्जिद कुबा की बस्ती में क़ियाम फरमाया। अल्लाह के नबी सोमवार के दिन पहुंचे थे कुबा में। अब 4 दिन क़ियाम किया। 4 दिन के बाद जुमा का दिन था, तो अल्लाह के नबी ने अगला सफर शुरू किया मदीना शहर की तरफ। ये कुबा गिरदोनवा की बस्ती थी, रास्ते में पड़ती थी। अब सुबह से निकलकर 12-1 बजे तक चलते रहे। अबू बकरो अल्लाह के नबी दोनों चलते रहे, साथ और सहाबा भी हैं। और जाके ठीक जोर की नमाज के वक्त कबीला बनु सालम में पहुंचे। जुमा का दिन था, यही वक्त था। अल्लाह के नबी ने हिजरत के बाद अपनी जिंदगी का सबसे पहला जुमा कबीला बनु सालम की मस्जिद में अदा फरमाया। यह वो दिन है जुमा का दिन। और अल्लाह के नबी फरमाते हैं, आज इसकी अहमियत हमारे दिलो दिमाग में ही नहीं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जब जुमा का दिन होता है तो वक़फ़तिल मलाइका तो अला अबवाबिल मसाजिद, अल्लाह ने फरिश्तों की ड्यूटी लगा दी है। जाओ जाके मस्जिद के दरवाजों पे खड़े हो जाओ। वो अपने रजिस्टर खोलकर मस्जिद के दरवाजों पे आके खड़े हो जाते हैं। अब जो सबसे पहले आता है उसको अल्लाह की राह में एक ऊंट कुर्बान करने जितना सवाब मिलता है। हम दुनिया के लिए बड़ी कोशिश करते हैं भाई, पता चले कि वहां पर चीनी, आटा दुकान वाले रेट से 50 रुपया सस्ता मिलता है, कम कीमत पे मिलता है। 100 रुपए का फर्क है। हम 100 और 50 रुपए के लिए क्या करते हैं? सुबह नाश्ता किए बगैर अंधेरे मुंह दुकान के दरवाजे पर सबसे पहला मेरा नंबर हो, इंतजार न करना पड़े। दुनिया के 50 रुपए के लिए तो हम सबसे पहला नंबर लेते हैं। कभी मस्जिद में जुमा के लिए आने के लिए भी कोशिश की है कि भाई मेरा ये हदीस ज़हन में हो कि अल्लाह के नबी ने फरमाया था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जो सबसे पहले आता है अल्लाह उसके नामे अमाल में एक ऊंट कुर्बान करने जितना सवाब लिख देते हैं। हमने तो आदत बना ली है। क्या होता है हमारे यहां जुम्मों में यही तरतीब होती है, घर में रहे, दुकान से आ भी गए तो घर में अपनी मसरूफियात में तैयारी में बस बैठे रहे। अब करीब सुनते भी रहते हैं, आवाज आ रही होती है या घड़ी को देखते रहते हैं कि जैसे ही इमाम साहब बस नमाज शुरू करेंगे कहीं गलती से 5 मिनट पहले न पहुंच जाए, बिल्कुल आखिरी वक्त में, और नमाज में शरीक होकर अपने सर से बोझ को उतार के वापस चले जाते हैं। हमारे यहां तो ये अहमियत रह गई है जुम्मा की, बस लिहाजा इसकी अहमियत को दिलो दिमाग में रखिए। मैंने शुरू में हदीस पढ़ी है, अल्लाह के नबी ने फरमाया जब तक इसका एहतमाम बाकी रहेगा बरकतें रहेंगी। आज हमें गिला है, दुआएं कबूल नहीं होती, बरकतें खत्म हो गई, कुछ नहीं रहा, ये क्या है? तो हम भी तो अपने गिरबान में कभी जान के देखें, हमने शायरुल्लाह के साथ किया क्या है, हमारा अपने मदद के साथ रवैया क्या है, हम अपने दीन पे चलते कितने हैं। इसलिए
آج جو ہم آغاز کر رہے ہیں مسجد میں، تو میری گزارش ہوگی اہل محلہ سے کہ پھر کہنا نہ پڑے کہ آ جاؤ بھائی مسجد میں، نہیں، نماز کے وقت پہلے 2-4 آدمی بیٹھے رہیں اور ٹھیک نماز کے وقت باقی ہیں، ایسا نہ ہو، بلکہ جیسے ہی پہلی اذان ہو تو سارے کاموں کو چھوڑ کر اللہ کے گھر میں پہنچ جائیں۔ بڑی اونٹ ہونی چاہیے مسجد۔ اور ہم نے تو ایسی مساجد بھی دیکھی، ایسی مساجد کہ دن کوئی 11-12 بجے کے بعد ہی لوگوں نے جا کر اپنے لیے مصلی بچھا لیے، اس لیے کہ تھوڑی سی دیر ہو گئی تو پھر نماز پڑھنے کی جگہ نہیں ملے گی۔ مسجدیں بڑی ہوئی، بچے اہتمام کیجیے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن کی جو اہمیت ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے کہ جو آدمی اہتمام کے ساتھ، سر سے بوجھ اتارنے کے لیے نہیں، اہتمام کے ساتھ، محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ مسجد میں آ کر جمعہ کی نماز ادا کرتا ہے، اللہ کی ذات اس کو ایک مقبول حج کا ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ بھلا دیکھیں آپ اس فضیلت کو، ایک آدمی لاکھوں روپے لگا کے جاتا ہے، تھکتا ہے، جانی مالی مشقت ہوتی ہے، سب کچھ کرتا ہے، پھر جا کے ایک حج ادا ہوتا ہے، لیکن پتہ نہیں کہ قبول ہوا ہے کہ نہیں۔ اور یہاں تو اللہ کے نبی نے گارنٹی دے دی ہے، حج مبرور کا لفظ استعمال فرمایا، اللہ کی ذات اس کو ایک مقبول حج کا ثواب عطا فرما دیتی۔ ساتھ ہی ایک اور بات بھی فرمائی، ہمارے یہاں ایک بات اور بھی ہوتی ہے، آج ہی میں اس کی تنبیہ کر رہا ہوں، پہلا جمعہ ہے اس لیے تنبیہاً یہ بات کہہ رہا ہوں۔ بہت ساری مساجد میں ہم نے دیکھا کہ جیسے ہی جمعہ کی نماز ختم ہوئی اور مخلوق خدا نکلنے کے لیے دوڑ پڑی، سب نکل پڑتے ہیں۔ اب ہم تو غسل ثانی رکھ سکتے ہیں، گھروں میں جا کے سنتے پڑھتے ہوں گے، پھر کون گھروں میں جا کے، آج کے دور میں کون گھروں میں سنتے جا کے پڑھتا ہے؟ کون گھروں سے سنتے پڑھ کے آتا ہے؟ بس نکل کے سنتے چھوڑ دیتے۔ یاد رکھیے یہ بھاگنے کا دن نہیں ہے، یہ وقت کو ضائع کرنے کا دن نہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جمعہ پڑھا، ایک مقبول حج کا ثواب، اہتمام کے ساتھ، شوق کے ساتھ۔ پھر اگر عصر تک جمعے کے بعد مسجد میں بیٹھا رہا، تلاوت کرتا رہا، اللہ کا ذکر کرتا رہا، عصر کی نماز پڑھ لی، اب ایک حج کے ساتھ اس کو ایک مقبول عمرے کا ثواب بھی ملے گا۔ پھر عصر کی نماز پڑھ کر کچھ دیر اللہ کے ذکر میں اور بیٹھ جاتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان دو کے ساتھ اللہ کی ذات ایسے آدمی کو مقبول دعوات، مستجاب دعوات بنا دیتے ہیں۔ پھر رب سے جو مانگے گا اللہ اس کی دعاؤں کو قبول کرے گی۔ بس ان چیزوں کا ہمیں تمام کریں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ چھوڑنے پر بڑی سخت قسم کی وعیدیں فرمائی۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا لقد ہممت، میں ارادہ کر رہا ہوں، میرا دل چاہتا ہے کہ میں کسی کو اپنے مصلی پہ کھڑا کروں، وہ میری جگہ نماز پڑھائے، اور میں خود محلے میں جا کے دیکھوں جو لوگ بغیر کسی شرعی عذر کے جمعہ میں شریک نہیں ہیں، میں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ وہ رحمت والا نبی، وہ مہربان اور شفیق پیغمبر، وہ اس بات کا جو ارشاد فرما رہے، کتنی سخت وعید ہے۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ لوگوں کو چاہیے کہ جمعے میں پیچھے رہنے سے باز آ جائیں۔ لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدِهِمُ الْجُمُعَاتِ، یہ جمعہ چھوڑنے والی عادتیں چھوڑ دیں، ورنہ کیا ہوگا؟ أَوْ لَيَخْتَتِمَنَّ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اللہ کی ذات پھر ان کے دلوں پہ مہر لگا دے گی۔ بس دل پہ مہر لگ جاتی ہے، پھر کوئی حق بات اس پہ اثر نہیں کرتی، پھر خیر کے سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں، بس دل پہ مہر لگ جاتی ہے۔ اور جس کے دل پہ مہر لگ جائے پھر کوئی نیکی اس سے سر انجام نہیں پا سکتی، بس بات ہی ختم ہو گئی۔ دل بگڑا تو سب کچھ بگڑ جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت
फसद अल जसद कुल्लुहु अला वही अल कल्ब, कि लोगों तुम्हारे जिस्म में एक टुकड़ा है गोश्त का, अगर वो ठीक पूरा इंसान ठीक है, अगर वो खराब हो गया तो पूरा इंसान बिगड़ जाता है। फरमाया ये तुम्हारा दिल है, इसलिए जुमा छोड़ने की वजह से क्या नौबत आती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह की जात उन लोगों के दिलों पे मोहर लगा देती, अब अच्छाई की कोई बात उन पे असर नहीं करती। और जब इन दिनों की अजमत, जब शाइरुल्लाह की ताज़ीम, जुमा के दिन की अजमत देर से उठ जाए, फिर अल्लाह का अज़ाब आ जाया करता है लोगों पर। कुरान पाक में यही जुर्म जिक्र किया गया है बनी इसराइल की एक कौम का, वसअलुम अनिल करियतिल्लती कानत खादिरतल बख्र, कि मेरे नबी इनसे पूछिए उस कौम का क्या हाल हुआ, दरिया के किनारे पे रहते थे। हफ्ते का दिन अल्लाह ने किसके लिए रखा था? इबादत के लिए। ये तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत है, उनके करम और रहमत के सदके में अल्लाह ने यह करम किया कि इस दिन कारोबार से रोका नहीं, मेहनत से, मुशक्कत से, कारोबार से, मुलाजमत से रब ने जुमा के दिन भी रोका नहीं है। बस पहली अजान हो तो काम बंद, आ जाइए अल्लाह के घर में इबादत कीजिए। फैज़ा क़ुदियतिस्सलातु फंतशिरू फिल अर्दि वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाह, बस नमाज खत्म, फिर अपने काम में जा सकते, बस थोड़ी सी देर का एहतमाम। और साहब उम्मतों के लिए तो पूरे दिन का एहतमाम, कोई और काम नहीं कर सकते दुनिया का, यह आसानी है सुन्नत के लिए। अब हफ्ते का दिन था, उनके लिए क्या किया? हफ्ते के दिन अल्लाह ने हुक्म दिया जरिया माश था मछलियां पकड़ना, दरिया के किनारे पे रहते थे। अब अल्लाह ने हुक्म दे दिया कि बाकी 6 दिन मछलियां पकड़ो, पकाओ, बेचो, खाओ, मर्जी करो, लेकिन हफ्ते वाले दिन ये काम शरीयत ने मना किए, बस इबादत का दिन है। अब अल्लाह की तरफ से आजमाइश आ गई। याद रखिए कभी कभी छोटा सा कोई काम होता है, समझ नहीं आ रही होती, लेकिन होती अल्लाह की तरफ से आजमाइश है, बस नाकामी और कामयाबी के फैसले उसी पे हो जाते हैं। नमाज का वक्त है, दुकान पे बैठा हुआ है, पिछले 4 घंटों से एक गाहक भी नहीं आया, इधर नमाज का वक्त हुआ तो लाइन लग गई। सोचने की बात है कहीं अल्लाह की तरफ से आजमाइश ना हो, रिज़्क़ के खजाने तो रब्बुल आलमीन के हाथ में, कहीं हमारे लिए आजमाइश ना हो। चुनांचे उनके साथ ऐसा ही हुआ, पूरे 6 दिन गुजारे के लिए मछलियां, और हफ्ते वाले दिन इज़्तातिहिम खीतानुहुम यौम सब्तिहिम शुर्रहन, ढेर लगे हुए पानी के ऊपर मछलियों के, नीचे पानी नजर नहीं आता, इतनी मछलियां आ गई। अब अल्लाह ने कहा नहीं पकड़नी, आजमाइश है, बाकी 6 दिन गुजारा करें, हफ्ते वाले दिन नहीं पकड़नी। अब उन्होंने क्या किया कि उस दिन की अजमत को पमाल किया है, अपने हीले और बहानों से, झूठी तावीलों से क्या किया, छोटे छोटे गड्ढे बना लिए दरिया के किनारे पर, पानी उनमें छोड़ दिया। हफ्ते वाले दिन वो मछलियां सारी गढ़ों में चली गई, पीछे से पानी बंद कर दिया, मछली को हाथ नहीं लगाते थे, कहते अल्लाह ने मना किया हुआ, पकड़ते नहीं, बस उनको अपने पास गढ़ों में बंद कर दिया, तालाबों में। हफ्ते का दिन गुजर गया, जाके मछलियां निकाल के ले आए, यूं अल्लाह के हुक्म के साथ मजाक उड़ाए। लेकिन फिर क्या हुआ? कुरान पाक इस बात पर गवाह है कि जब उस अजमत वाले दिन के तकद्दुस को पमाल किया है, अल्लाह ने उनकी शक्लें बिगाड़ कर उनको बंदर बना दिया है। ये तो मेरे नबी का करम है, उनकी रहमत है, अल्लाह ने सुन्नत की शक्लें नहीं तब बदलनी, वरना जो हमारे काम है हम अपने गिरबान में झांक के देख सकते हैं अमाल क्या है, काम क्या है। इसलिए जहां हम कलमा पढ़ते हैं, मुसलमान हैं, या किसी अच्छे काम का आगाज करते हैं, लाए के साथ मुबारकबाद भी हैं, और साथ ही हमारी जिम्मेदारियां भी बढ़ जाती हैं, हम अपनी जिम्मेदारियों को भी निभाएं। आपने जो इस जुमे का आगाज किया, अल्लाह ताला पूरी बस्ती के लिए, पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए, सब मुसलमानों के लिए इसको बाबरकत बनाएं, अल्लाह ताला इसको खैर का जरिया बनाएं, हमें अपनी मसाजिद को
اللہ کے گھروں کو آباد رکھنے کی اور شاعر اللہ کی تہذیب اور تقدس کو ملحوظ نظر رکھنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔